افغان مہاجرین کی سب سے بڑی خواہش ہے، اس کے لیے وہ اوچھے ہتھ کنڈوں کے اوپر اتر آئے ہیں۔ رشوت دیتے تھے، اپنا شناختی کارڈ بنواتے تھے۔ اب جب تمام چیزوں کے اوپر سختی ہوئی ہے، پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری کر کے اپنا شناختی کارڈ بنوا لیتے ہیں۔ مولوی عبدالکبیر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی افغان مہاجر واپس افغانستان آنا چاہتا ہے، موسٹ ویلکم، کس افغانستان کے اندر سرمایہ کاری کریں۔ یہ جو ویب سائٹ آئی ہے، ایپ جو ہے، وہ ویب سائٹ جو ہے وہ جعلی ہے۔ گرینڈ سرچ اینڈ کامبنگ آپریشن کیا۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ افغان مہاجرین کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کی شہریت حاصل کر لیں اور ان کو واپس افغانستان نہ جانا پڑے، اور اس کے لیے وہ اوچھے ہتھ کنڈوں کے اوپر اتر آئے ہیں۔ پہلے تو وہ مختلف جو پشتون فیملیز ہوتی تھی، ان کے فیملی ٹری کے اندر گھستے تھے، اپنا شناختی کارڈ بنواتے تھے، یا نادرا کے جو آفیسر ہوتے تھے ان کو رشوت دیتے تھے، اپنا شناختی کارڈ بنواتے تھے، یا کوئی جعلی شناختی کارڈ خود ہی بنا کر پھرتے رہتے تھے۔ لیکن اب جب تمام چیزوں کے اوپر سختی ہوئی ہے، تو انہوں نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، اور اس حوالے سے ایک نئی ویب سائٹ جو ہے لانچ کر دی گئی ہے، جو کہ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری کر کے افغانوں کو بیچتی ہے، اور افغان مہاجرین اس کی بیس کے اوپر اپنا شناختی کارڈ بنوا لیتے ہیں۔ آخر یہ کس طریقے سے ہوتا ہے، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک جانب تو افغان مہاجرین جانے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور دوسری جانب جو افغانستان کے افغان مہاجرین کے جو وزیر ہیں مولوی عبدالکبیر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی افغان مہاجر واپس افغانستان آنا چاہتا ہے، موسٹ ویلکم، ہم اس کو لیں گے۔ اگر وہ اس ملک کے اندر باعزت طریقے سے نہیں رہ سکتا تو اس کو واپس آ جانا چاہیے، ہم اپنے پاس اس کو روزگار بھی فراہم کریں گے اور اس کی سرمایہ کاری بھی کروائیں گے۔ لیکن یہ تمام تر چیزیں بڑی ہی مختلف ہیں، اور سمجھ میں نہ آنے والی ہے کہ کس افغانستان کے اندر سرمایہ کاری کریں، جہاں پر کسی قسم کا کوئی امن و امان نہیں ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے، اور تمام تر چیزیں وہاں پر پگھلنا شروع ہو چکی ہیں، خراب ہونا شروع ہو چکی ہیں، اور اقتدار جو ہے وہ افغان طالبان کے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اس افغانستان کے اندر آ کے سرمایہ کاری کرنے کا وہ کہہ رہے ہیں۔ تو خاص طور پہ ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ جو ویب سائٹ آئی ہے، یہ ویب سائٹ آخر میں کرتی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جیسے ہی کوئی شخص جو ہے اپنا آئی ڈی کارڈ بنواتا ہے، اور آئی ڈی کارڈ بنوانے کے بعد اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہی چیک کر لے کہ آخر اس کا آئی ڈی کارڈ بنا بھی ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا، تو اس کے لیے وہ نادرا کی ویب سائٹ کے اوپر جو مختلف کی ورڈز ہے وہ استعمال کرتا ہے، یا گوگل کے اوپر کی ورڈز استعمال کرتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلے ویب سائٹ آتی ہے، وہ آتی ہے نادرا آن لائن آئی ڈی کارڈ ٹریکنگ۔ لیکن وہ ایپ جو ہے، وہ ویب سائٹ جو ہے وہ جعلی ہے، اور وہ آپ کا ڈیٹا چوری کر رہی ہے۔ اس میں جب آپ اپنا آئی ڈی کارڈ ڈالتے ہیں، پٹ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہمارا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا یا نہیں بنا ہوا، تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کا CNIC نمبر وہ چوری کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا پرسنل ڈیٹا اس CNIC کے حساب سے رجسٹرڈ ہوتا ہے نادرا کے پاس، اس کو بھی چوری کر لیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی جو آپ کی کانٹیکٹ ڈیٹیل ہوتی ہے وہ بھی چوری کر لی جاتی ہے، اور ساتھ میں آپ سے ایڈیشنلی پاسپورٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ مانگا جاتا ہے۔ اس سے آپ کا آئی ڈی کارڈ کا ڈیٹا اور پاسپورٹ کا ڈیٹا دونوں جو ہے وہ بریچ ہو جاتے ہیں، اور اس سے جو انلیگل لوگ ہیں یا جو ڈیٹا کو فروخت کرنے والے لوگ ہیں، ان تمام تر چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد اس انفارمیشن کی بیس کے اوپر نئے آئی ڈی کارڈ یا نئے پاسپورٹ جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان کی سٹیزنشپ کی پاکستانیوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن افغانیوں کو بہت ضرورت ہے، کیونکہ ان کے خلاف گرینڈ قسم کا جو آپریشن ہے وہ چل رہا ہے۔ کیونکہ آئی جی اسلام آباد نے بھی کہہ دیا ہے، اور آئی جی پنجاب نے بھی کہہ دیا ہے کہ گرینڈ سرچ اینڈ کامبنگ آپریشن کیا جائے، اور افغانیوں کو ڈھونڈ کر ہولڈنگز کیمپ کے اندر بھیجا جائے، اور وہاں سے واپس ان کو ہم افغانستان بھجوائیں گے، جس کے بعد ان لوگوں کی ایک ہی خواہش ہے کہ اپنا شناختی کارڈ بنوا لیں، اور اس کے لیے یہ اس طرح کا ڈیٹا جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے خاص طور پر جتنے بھی ہمارے لوگ ہوتے تھے جو اپنا نادرا میں اندراج نہیں کرواتے تھے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنواتے تھے، ان کا ڈیٹا چوری ہوتا تھا، یا جو کسی آفت کے اندر فوت ہو جاتے تھے، وہ ایک بڑی تعداد میں اموات ہوتی تھی، تو وہاں سے ڈیٹا چوری کیا جاتا تھا، یا جو پشتون فیملیز ہوتی تھی وہ اپنے سسٹم کے اندر لوگوں کو ایڈ کروا لیتی تھی اور ان سے پیسے لے لیتی تھی۔ لیکن اب جو ہے ان چیزوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو بہت ہی قیمتی ہیں، یعنی کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا ڈیٹا اب چوری ہونا شروع ہو چکا ہے، اور اس میں ان لوگوں کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جنہوں نے پاکستان کی شہریت چھوڑ دی ہے اور بیرون ملک کی حاصل کر لی ہے، اور ابھی تک اپنا جو اندراج ہے وہ پاکستان کے سسٹم کے اندر نہیں کروایا ہوا، یا اگر وہ برطانیہ میں ہوتے ہیں یا کسی اور معاملات میں یا کسی اور ملک میں ہیں تو نکوب کے اوپر وہ پاکستان واپس آتے ہیں، تو ان کا کبھی کبھار آنا ہوتا ہے، اور اس دوران ان کا جو ڈیٹا ہے وہ کوئی اور شخص جو ہے استعمال کر لیتا ہے، اور اسی ڈیٹا کے استعمال کرنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پاکستانی جو ہے ڈکلیئر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں اب ریکارڈ پہ آنا سٹارٹ ہو گئی، جس کے بعد نادرا نے باقاعدہ طور پہ اپنی آفیشیل جو ایک درخواست ہے وہ جاری کی ہے، یا اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے، اور کہا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی نادرا کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن یا کوئی بھی چیز اس نے چیک کرنی ہو تو پاک آئی ڈی کی جو ایپ ہے وہاں سے چیک کرے،
یا اس کے ساتھ جو نادرا کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جس کے اوپر نادرا کا تمام تر بایو ڈیٹا دیا گیا ہو اس کے اوپر جا کے سرچ کریں، اور اس کے علاوہ کسی بھی ویب سائٹ کو یا کسی بھی ایپ کے اوپر اعتماد نہ کریں، اور اپنا جو CNIC نمبر ہے یا چیزیں ہیں وہ کسی صورت بھی ان لوگوں کو فراہم نہ کریں۔ یہ لوگ آپ کا ڈیٹا چوری کرتے ہیں، چوری کرنے کے بعد اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور غلط استعمال میں آپ کی جو جعلی شناختی دستاویزات ہیں وہ ترتیب بن جاتی ہے اور اپنی نئی چیزیں بنا لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کے نام کے اوپر بیرون ملک بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو اگر آپ کی سٹیزن شپ ہے کسی دوسرے ملک کی تو اس سٹیزن شپ کو بھی وہ چرانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ہی ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ جو افغانیوں کے جو وزیر ہیں جو کہ افغان مہاجرین کو آباد کرنے کے حوالے سے ان کی ڈیوٹی ہے، مولوی عبدالخبیر، ان کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے اس بیان کے اندر کہا ہے کہ افغان مہاجر کسی بھی ملک کے اندر مفت میں نہیں رہتے بلکہ وہاں کی معیشت کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں، اور گھر گھر جا کر وہ نہیں مانگتے، جبکہ پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ KPK، اسلام آباد اور وہ علاقے جہاں پر افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد یہاں پر آباد تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان افغان مہاجرین نے یہاں پر گھر گھر جا کے بھیک بھی مانگی ہے، محنت مزدوری بھی کی ہے، کچرا بھی چنا ہے، باقی معاملات بھی کیے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ منشیات بھی بیچی ہے، اسلحہ بھی بیچا ہے، اور تمام انلیگل ایکٹیویٹیز جو ہے انہوں نے بھرپور طریقے سے کی، جس سے پاکستان کا جو امن و امان ہے وہ بڑا خراب ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب ان کی جو حکومت ہے وہ مطالبات کر رہی ہے اور بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے، لیکن ان کے دعووں کے اوپر کوئی بھی افغان مہاجر یقین کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، جس کی وجہ یہی ہے کہ افغان طالبان دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن کسی قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر میچورٹی ان کو نظر نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے کہ تمام تر افغان مہاجرین یہی چاہتے ہیں وہ پاکستان میں رہیں، وہ ایران میں رہیں، یا بیرون ملک کسی دوسرے ملک میں جائیں، یورپ میں جائیں، مگر تمام تر دنیا ان سے تنگ آ چکی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جرمنی نے 640 افغانوں کو ریلوکیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ ان کے پاس جا چکے تھے، اب ان کو واپس بھجوانے کا جو فیصلہ ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے اوپر عمل درآمد کس طریقے سے کرنا ہے یہ فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے، جبکہ 6000 ویزا درخواستیں افغان مہاجرین کی ابھی بھی زیر التوا پڑی ہوئی ہیں جو کہ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے وہ ویزے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک برطانیہ کی جو حکومت ہے انہوں نے کسی بھی قسم کا ان کو ویزا دینے سے انکار کیا ہوا ہے یا ہولڈ کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 2022 کے اندر برطانیہ کی جو وزارت داخلہ ہے اس کا ڈیٹا لیک ہوا تھا، اس ڈیٹا لیک کے مطابق برطانیہ کی جو وزارت داخلہ ہے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے 1 لاکھ افغان مہاجرین کو واپس ان کے ملک بھیجنا ہے، یا کسی تیسرے ملک جہاں پر وہ جانا چاہیں وہاں پر بھیجنا ہے، کیونکہ یہ افغان مہاجرین ان کی معیشت کے اوپر بوجھ بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور وہاں پر جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرنا سٹارٹ ہو گئے، اس لیے ان سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے بھی یہ جو ایک حالیہ فائرنگ کا واقعہ ہوا اس کے بعد 2000 افغان خاندانوں کو انہوں نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے اور ان کو خطرناک ظاہر کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب ان تمام تر افغان مہاجرین کو بھی امریکہ سے نکالنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ ایک طرف تو افغان طالبان کی جو حکومت ہے افغان مہاجرین کو کہتی ہے کہ ہمارے پاس ملک میں واپس آ جائیں، لیکن دوسری جانب افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ درخواستیں دے رہی ہے مسلم ممالک کے اندر اور کہہ رہی ہے کہ ہم نے واپس نہیں جانا، مگر ان کی درخواست جو ہے کسی طور پہ قابل قبول نہیں سمجھی جا رہی، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ملک واپس جائیں، ہم جو بھی امداد دینی ہوگی، جو بھی معاملات کرنے ہوں گے آپ کو وہیں پر کر دیں گے، آپ ہمارے پاس مت آئیں۔ مگر جو افغان مہاجرین ہیں دوسری اقوام کے دھتکارنے کے باوجود، ٹھکرانے کے باوجود ابھی تک ان کے پاس جانے کو تیار ہے، جبکہ ان کا ملک ان کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس واپس آ جاؤ، اور ان کے پاس وہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ افغان طالبان کی حکومت اپنی پاپولیرٹی کھوتی چلی جا رہی ہے، اور افغان مہاجرین ان کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور پاکستانیوں سے انتباہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ درخواست ہے کہ یہ افغان مہاجرین آپ کے ID کارڈ کا غلط استعمال نہ کریں، اس لیے آپ کوئی بھی انلیگل رجسٹرڈ ایپ کے اوپر اپنے ID کارڈ کا ڈیٹا پٹ نہ کریں، اپنی پرسنل انفارمیشن نہ دیں، تاکہ آپ کا ڈیٹا آپ ہی کا رہے اور محفوظ رہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔